السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کمپیریٹیو کاسٹ تھیوری پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اپنا چھٹا لیکچر پڑھیں گے۔ اس میں ہم نے آج کمپیریٹیو کاسٹ کے ازمپشنس پڑھنی ہے اور اس کی لیمیٹیشنس پڑھنی ہے، کرٹیسزم پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے مفروضات جو ہیں وہ سامنے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے ہمارے پاس؟ لاگت پیدائش کا انحصار محنت کی قیمت پر ہوتا ہے اور محنت کو ہی واحد عامل کا درجہ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ صرف محنت کا پیداوار صرف محنت کا تفاعل، کوانٹٹی از اے فنکشن آف لیبر۔ آپ کو یاد ہے کہ اس میں ہم نے کہا تھا کہ صرف لیبر ہی استعمال کی جائے گی اور کوئی فیکٹر آف پروڈکشن استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تجارت کرنے والے ممالک کے درمیان مکمل مقابلہ ہوگا، پرفیکٹ کمپٹیشن ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، پھر جو موبلٹی آف جو ہے لیبر، وہ تو انٹرنیشنلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ محنت ملک کے اندر حرکت پذیر ہوتی ہے لیکن ملک سے باہر وہ حرکت پذیر نہیں ہے، اس کی موبلٹی نہیں ہے۔ تجارت کرنے والے ممالک کو مکمل روزگار حاصل ہے، اس میں ہر شخص جو ہے وہ روزگار حاصل کیے ہوئے ہیں۔ مختلف ممالک کے درمیان تجارت آزادانہ ہوتی ہے، یعنی کہ کسی بھی قسم کی تجارتی پابندی نہیں لگائی گئی ہے، اور بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ 2/2/1 ہے، یعنی کہ دو ممالک دو اشیاء کے درمیان ہے اور لیبر وہاں پر صرف ایک واحد فیکٹر آف پروڈکشن ہے۔ پھر اس میں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے وہ برداشت نہیں کرنی پڑتی ہے بین الاقوامی طور پر۔ ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد 8 ہے ہمارے پاس کہ استقرار حاصل کے تحت کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل کے تحت جو ہے وہ مصارف پیدائش کام کر رہے ہیں یا ان کا تعین کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے اس کے مفروضات دیکھ لیے کہ کیا کیا مفروضات ہیں۔ اب یہ کہ ان کے کرٹیسزم کیا ہے، اس لاء پہ جو کرٹیسزم کیا گیا ہے یا اس پہ جو تنقید کی گئی ہے، جو اس کی لیمیٹیشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ جو مفروضات ہیں وہی درست نہیں ہیں، عملاً ثابت نہیں ہے کہ ایک لیبر نہیں ہو سکتی، صرف لیبر سے تو نہیں ہم پروڈکشن کرتے، نہ ہی مکمل مقابلہ ہو سکتا ہے ہر جگہ، اور نہ ہی استقرار حاصل کے تحت ہر وقت رہ سکتی ہے، تو اس کو ہم 1 by 1 دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ محنت کا نظریہ قدر درست نہیں ہے، انکریکٹ لیبر ویلیو تھیوری۔ ٹھیک ہے جی، اس نظریے کی بنیاد جو ہے وہ صرف مصارف محنت پہ رکھی گئی ہے کہ اشیاء کی پیدائش جو ہے وہ صرف جو ہم چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں اس میں ہم صرف لیبر تو استعمال نہیں کرتے، دیگر عاملین پیدائش بھی ظاہر ہے اس میں شامل ہوتے ہیں، جو کہ ہماری ویلیو لیبر تھیوری آف ویلیو کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر اس میں سپلائی سائڈ تھیوری جو ہے اس کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور جو ڈیمانڈ سائڈ تھیوری ہے اس کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے، جبکہ ہر چیز کی جو قیمتوں کا تعین ہے وہ اس کی طلب اور رسد کے باہمی توازن سے ہی ہوتا ہے۔ پھر پرفیکٹ کمپٹیشن جو ہے وہ ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا، کیونکہ حقیقت میں اس کا اب وجود اتنا پایا نہیں جاتا ہے۔ پھر جو ڈفرینس ان لیبر ایفیشنسی کے ہر جگہ کی لیبر ایک جیسی نہیں ہوتی اور تمام مزدور بھی ایون ایک جیسے صلاحیتوں کے حامل نہیں ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کو برداشت نہ کیا جائے۔ قیمتوں کا تعین کرتے وقت ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اس میں شامل ہوتی۔ پھر کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل پہ آبجیکشن کیا گیا ہے کہ پروڈکشن ہمیشہ کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل کے تحت نہیں رہتی، یہ کسی وقت یہ ڈیکریزنگ اور انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل پہ بھی آ جاتی ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ جو ٹریڈ ہے وہ امنگ مینی کنٹریز بھی ہو سکتی ہے، مور دین 2 گوڈس بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف 2 ملکوں کے ساتھ 2 ملک ہی آپس میں تجارت کریں اور 2 اشیاء کی ہی تجارت کریں۔ پھر جو ٹریڈ ریسٹرکشنز ہیں، ہر ملک نے اپنے اوپر کوئی نہ کوئی یا دوسرے ملک پہ کوئی نہ کوئی ٹریڈ ریسٹرکشن لگائی بھی ہے، آزاد تجارت کسی بھی جگہ موجود نہیں ہے۔ پھر فل امپلائمنٹ جو ہے وہ بھی اس کی اچیومنٹ بھی بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی ملک میں ہر وقت مکمل روزگار کے حالات قائم رہیں۔ ان تمام چیزوں سے تو لگتا ہے نا کہ جس طرح یہ جو قانون ہے، جو کمپیریٹیو کاسٹ تھیوری ہے وہ ہمارے لیے غلط ثابت ہو رہی ہے، لیکن
اٹ سیلف جو کمپیریٹیو کاسٹ تھیری ہے کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ملک تقابلی برتری رکھتے ہیں اسی اصول کی بنیاد پر ہی وہ آپس میں تجارتی معاہدے کرتے ہیں اور آپس میں تجارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی بنیاد ہے ایک طرح سے۔ امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی لیکچر ہم انشاءاللہ اپنا اگلا ٹاپک ہم کل ڈسکس کریں گے۔